اچھا جناب، اللہ تعالی نے سورہ یونس کی اس 12ویں آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب کوئی ناشکرا انسان یا کافر انسان وہ تکلیف اس کو پہنچتی ہے تو وہ ہمیں پکارتا ہے ان تینوں حالتوں میں، اور یہی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس پہ بھی اللہ تعالی نے تینوں حالتوں کا بیان کیا ہے، اور وہاں پر جو ترتیب ہے وہ اس ترتیب کے برعکس ہے۔ اللہ تعالی نے وہاں فرمایا کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے، اور یہاں قائم کا لفظ دیکھ لیجئے آخر پہ آیا ہے تینوں حالتوں میں نا، وہاں فرمایا وقعوداً، اور قعوداً دوسرے نمبر پہ یہاں بھی آیا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتے ہیں، وعلی جنوبہم، اپنی پہلوؤں پر بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں سے پہلے لے آئے۔ تو انسان کی تین حالتیں، سورہ آل عمران کے آخر پہ ہے نا، ایک منٹ ہے یہ اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ جی ہاں، یہ سورہ آل عمران کی 191 نمبر آیت میں اللہ تعالی نے اپنے اچھے بندوں کا ذکر فرمایا، اور یہاں کہا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ جو لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، اور یہاں قیام لے آئے ہیں سب سے آخر پہ کہ وہ ہمیں یاد کرتا ہے قائم قیام کی حالت میں۔ وہاں پھر فرمایا وہ قعوداً، قیام کے بعد دوسرے نمبر پہ قعود، یہاں بھی دوسرے نمبر پہ بیٹھنا آ گیا، وعلی جنوبہم، اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالی نے کروٹ کو پہلے ذکر کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب صرف اتنا سا ہے کہ تینوں حالتوں کو اللہ تعالی نے وہاں بھی ذکر فرمایا اور یہاں بھی ذکر فرمایا۔ تو مراد یہ کہ مومن انسان وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور کافر انسان، ناشکرا انسان اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے جب اس پر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے۔ تو اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز یہ ہے کہ انسان اللہ کو ہر حال میں یاد کرے، جب اس پہ پریشانیاں ہوں تب بھی، اور جب انسان پہ راحت کا، فرحت کا دور آئے اس وقت بھی یاد کرے۔ جو بات عرض کر رہے تھے کہ یہ مصیبت اور تکلیف میں اللہ کو یاد کرنا ہے، یہ بھی خدا کا بہت بڑا ایک انعام ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے، اس بات کی وضاحت کے لیے سورہ انعام میں 7واں پارہ سورہ انعام اور اس کی آیت نمبر 42 ہے، وہاں پر یہ مسئلہ کچھ واضح ہو جاتا ہے زیادہ۔ سورہ انعام 7واں پارہ ہے، 6 نمبر سورت ہے، اور 42 نمبر اس کی آیت ہے۔ ملی؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلے ہم نے رسول بھیجے علیہ السلام بہت سی امتوں پہ، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان امتوں کو پکڑا سختی میں اور تکلیف میں، تکالیف بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، شاید کہ وہ لوگ گڑ گڑائیں اللہ کے حضور۔ تو جو پریشانیاں اور تکالیف اور گرفت اللہ نے بھیجی تھی، اس کا مقصد بتا دیا کہ شاید وہ لوگ گڑ گڑائیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو آدمی مصیبت اور پریشانی آنے پر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ رجوع کرنا اللہ کی طرف بھی کوئی بیکار چیز نہیں ہے، بلکہ وہ اس چیز کو پورا کرتا ہے جو اللہ نے اس سے چاہا ہوتا ہے کہ بندہ جھکے۔ اسی لیے اگلی آیت میں دیکھیے تو فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا،
جب ہمارا عذاب ان پر آیا تو کیوں ایسے نہیں ہوا کہ تضرعوا، یہ لوگ گڑ گڑاتے؟ کیوں ہم سے معافی نہیں مانگی؟ کیوں نہیں روئے؟ ولیکن قست قلوبہم، اصل بات یہ ہے کہ ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے. وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور ان کو بھلے کر دکھائے تھے شیطان نے وہ اعمال جو وہ کر رہے تھے، تو دل کی سختی کی وجہ سے وہ نہیں روئے. تو بھی اس کا مفہوم مخالف بھی لے لیں کہ جو مصیبت آنے پہ اللہ سے رو پڑتا ہے، جھکتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو اس کے اندر اس کا دل اتنا سخت نہیں ہوا. فلما نسوا ما ذکروا بہ، اور جو نصیحت ہم نے کی تھی انہیں بھول گئے اس کو. فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے. یعنی جو تکالیف، پریشانیاں، مصائب تھیں، اس کی بجائے خدا کے انعامات کے دروازے کھل گئے. حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ بڑے خوش ہو گئے، بما اوتوا، جو کچھ انہیں دیا گیا تھا. اخذناہم بغتۃ، ہم نے ایک دم انہیں پکڑ لیا اچانک بے خبری میں. فاذا ہم مبلسون، اور وہ بالکل نا امید ہو گئے. تو مراد یہ ہوئی کہ گناہ گار آدمی اللہ اسے تھوڑا سا پکڑتا ہے اور وہ گڑ گڑایا، رویا، سچی توبہ کر لی، اللہ سے معافی مانگ لی، تو بس چھوٹ گیا. اور اگر وہ اللہ کے اس پکڑنے کو دھیان میں ہی نہ لائے اور معافی اور توبہ کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، تو اللہ نے کہا ہے پھر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، اس پہ انعامات کے دروازے کھول دیتے ہیں اور بے خبری میں پکڑا جاتا ہے. اس لیے کبھی بھی تکلیف، مصیبت، پریشانی میں یہ نہ سوچے کہ زیادہ یہ کون سی تکلیف ہے، کیا اللہ سے مانگنا ہے، بس آئندہ دیکھیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کوئی بڑی تکلیف آئے تو پھر مانگیں گے، پھر روئیں گے. چھوٹی سی بھی تکلیف ہو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے. چھوٹی سی بھی، ذرہ برابر بھی مصیبت، تکلیف، پریشانی، اللہ کی طرف فوراً رجوع کرے. وہ جو آیا ہے کہ بعض بزرگ جو تھے وہ اس میں صبر کرتے تھے، یہ چیزیں وہ حالات اور ہیں. ہم عام انسانوں کے لیے بس یہی مناسب ہے کہ جہاں بھی تکلیف اور پریشانی آئی اپنے گناہوں، اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھے اور اللہ سے معافی مانگنی شروع کرے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، سر درد ہو گیا مکہ مکرمہ میں، تو بڑے پریشان، فرمایا ارے کسی دوا کا بندوبست کرو، کوئی شربت لاؤ، سخت سر میں درد ہو رہا ہے، یہ وہ. تو اتنی باتیں جب کسی نے سنی، اس نے کہا حضرت سر درد ہی تو ہے اور اتنی زیادہ آپ شور مچا رہے ہیں اس بات پہ. تو فرمایا کمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے اور جرت دکھائیں کہ اس سے زیادہ بھیج دیں. ہم تو کہتے ہیں اتنا بھی نہ بھیجیں، سخت مصیبت آ گئی. تو بات یہ ہے کہ انسان بندگی اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر وہ کھڑے بیٹھے اٹھتے ہر وقت ہمیں یاد کرتا ہے. یہ تو حالت ہو گئی شر کی. اب خیر کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ فلما کشفنا عنہ ضرہ، اور جب ہم اس کی اس تکلیف کو دور کر دیتے ہیں، مر کأن لم یدعونا الی ضر مسہ، تو وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے اسے اس تکلیف نے چھوا ہی نہیں تھا، جیسے اسے یہ تکلیف آئی ہی نہیں. تو خیر کی حالت اور شر کی حالت دو چیزیں آ گئیں. شر کی حالت میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ کفر کرتا ہے، تکالیف، مصیبتیں، پریشانیوں میں کئی جگہ پر قرآن میں، حدیث میں آیا ہے کہ وہ پھر کفر کرنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ کفر ہے. دوسری حالت مایوسی کی طاری ہو جاتی ہے، اور یہ ایک اور نوع ہے کافروں کی کہ وہ بالکل مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو مدد کرے گا ہی نہیں، اللہ تعالی کی ذات ہے ہی نہیں. ایسی باتیں. اور تیسری حالت کسی کافر انسان کی یہ بھی ہوتی ہے جو یہاں پر ارشاد فرمایا کہ وہ دعا مانگتا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، اور جب خدا اس کو ڈھیل دے دے، کشفنا عنہ، ہم نے اس سے ہٹا دیا اس تکلیف کو جو اس کو پہنچی تھی، تو پھر اب خیر کی حالت آ گئی نا. اس خیر کی حالت میں قرآن نے یہ کہا کہ مرہ، وہ گزر جاتا ہے، چلا گیا، ہٹ گیا ہم سے.
یہ ہے اعراض. پہلی بات جو خیر کے معاملے میں ہوتی ہے کہ آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا، اور یہ بڑی بری بات. اور دوسری بات، بھول جاتا ہے سرے سے. ایک تو ہے نا دماغ میں ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بندہ گزر جاتا ہے، اعراض تو اس چیز کا نام. اور ایک سرے سے بھول جانا، یہ باتیں الگ الگ ہیں. کہیں نظر بچا کے آدمی گزر جاتا ہے لیکن ذہن میں ہوتا ہے کہ یہاں یہ چیز ہے، اور کہیں بھول ہی جاتا ہے، یہ دوسری چیز ہے. اور تیسری چیز جو برائی کی ہے کہ دعا کرنی چھوڑ دیتا ہے، دعا مانگنی چھوڑ دیتا ہے. اس بات پر پھر ابھی آتے ہیں. اور چوتھی چیز، خوش ہوتا ہے، مستی چھا جاتی ہے. کہاں کل تک فاقہ تھا اور قرض کا بوجھ تھا، اور کہاں آج کھیلنے لگے پیسے میں، مال میں، تو اس کو وہ حالت بالکل بھول جاتی ہے. اتنا مست ہو جاتا ہے جیسے اس پہ زندگی کا کوئی حال ایسا گزرا ہی نہیں. اور پانچویں چیز قرآن نے بیان کی ہے کہ فرح فخور، مستی میں ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ بڑے بڑے لمبے چوڑے دعوے کرنے لگتا ہے. غرور چھا جاتا ہے، لوگوں کی حقارت، دوسروں کو کم درجے کا سمجھنا، یہ چیزیں آ جاتی ہیں. اور ان پانچوں حالتوں کو منع کیا گیا ہے کہ نہ ہی تو جب خوشی کی حالت آ جائے تو اللہ سے اعراض کرے، نہ اسے بھولے، نہ اس سے دعا مانگنا چھوڑے، اور نہ ہی اتنا خوش ہو جائے کہ جیسے بس یہ سب کچھ مل گیا، اور نہ ہی لوگوں کی حقارت کرے. دائرے میں رہے، تہذیب میں رہے، کسی حساب میں رہے، بندگی میں رہے اللہ کی، کہ یہ سب حالتیں عارضی ہیں. آج اتنا کچھ ہے تو کل کو وہ پہلی حالت بھی لوٹ سکتی. اس میں سب سے بری چیز جس کو کہا گیا ہے وہ دعا کا چھوڑ دینا ہے. اس لیے کبھی بھی آدمی کیسی حالت میں وہ دعا مانگنی اللہ سے نہ چھوڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول آپ یہ بتا دیں کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خوشی کی حالت میں اور ان ایام میں جب تم پر زندگی آسان ہو اللہ کو مت بھولو، اور اللہ تمہیں مشکل حالت میں نہیں چھوڑے گا. اور ایک جگہ آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نصیحت فرمائی، ترمذی وغیرہ کی روایات میں، کہ آپ نے کہا جب آسان زندگی ہو جائے، خوشی کا موقع ہو تو اللہ کو برابر یاد کرتے رہو، غم کا موقع آئے گا تو خدا تمہیں نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ ہے اصل چیز. اور یہ ہے دلیل اس بات کی کہ شکر اصل نیکی، کہ جب آدمی پہ اچھے دن آ جائیں تو اب دعا کیا مانگے گا، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. یہ بھی دعا ہی کی ایک قسم ہے. تو کبھی بھی اچھے حالات میں دعا مانگنی نہیں، اللہ سے چھوڑنا چاہیے. تکلف کر کے بھی اگر مانگنا پڑے، فرض کر لیجئے تو بھی مانگے. دل حاضر ہے یا نہیں ہے، ہر حال میں اللہ سے مانگتا ہی رہے، کیونکہ اس میں جب مصیبت اور پریشانی آئے گی پھر کیا کرے گا. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ، ایسے گزر جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، کبھی سے ہم سے واسطہ ہی نہیں پڑا تھا. اسی لیے کذالک زینا، اللہ نے فرمایا اور اسی طرح زینا، مزین کر کے دکھاتے ہیں، خوشنما کر کے دکھاتے ہیں ان کے برے اعمال انہیں. کون کر کے دکھاتا ہے ان کے برے اعمال انہیں خوشنما کر کے؟ دونوں کی طرف نسبت کی ہے مفسرین نے، یعنی اللہ ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں اچھے کر دیتا ہے. تو مراد یہ ہوا کہ آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، کرتے گناہ ہیں، لیکن چونکہ مال، دولت، اولاد، یہ جس چیز پہ بھی فخر اور غرور کرنا ہے وہ سب چیزیں، طاقت، حکمرانی حاصل ہے، اس لیے اللہ انہیں بھی ڈھیل دے دیتا ہے اور آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی پھر جھٹکا لگتا ہے نا کوئی موت کا یا سختی کا، پھر ہی نکلتا ہے اس سے. اور یا زینا کا فاعل قرار دیا گیا ہے کہ شیطان انہیں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھاتا ہے. کرتے گناہ ہیں لیکن شیطان یہ دکھاتا ہے کہ بہت اچھے کام کر رہے. نیکی کا درجہ ہر آدمی کے لیے مختلف ہے. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے
اور اسے پتا ہے کہ میرے پڑوسی بھوکے ہیں، اسے پتا ہے کہ بھائی ہے، بہن ہے، جو حقیقی رشتہ داریاں ہیں، ماں ہے، باپ ہے، ان پر تنگی اور محتاجی کا وقت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 100 نفل پڑھ لوں، تو وہ 100 نفل پڑھتا یا نہ پڑھتا وہ ایک الگ بات تھی، لیکن وہ چیز زیادہ ضروری تھی اس کے لیے، کیونکہ اس کے حق میں نیکی مال کا خرچ کرنا تھا۔ تو شیطان نے اسے یہ سمجھا دیا کہ تم نفل پڑھ لو، عمرہ کراؤ، حج کراؤ، اور جو اصل کام کرنے کا تھا، جہاں اللہ نے اصل میں حکم دیا تھا کہ وہ کمزور ہیں ان کی مدد کرو، اسے شیطان نے بھلا دیا۔ اس لیے یہ جو کیفیت پیش آتی ہے کہ بندہ گناہ کو نیکی سمجھنے لگے، بہت بڑے بڑے لوگوں نے اس سے پناہ مانگی ہے۔ اور یہ جو دعا مانگتے ہیں نا کہ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی، اللہ ہمیں چیزوں کو اس کی اصل حالت میں دکھا، اور یہ جو دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہ سچائی کو سچائی کی صورت میں دکھا اور اس کے پیچھے چلنے کی توفیق دے، وارنا الباطل باطلا، اور اللہ گناہ کو گناہی کی صورت میں، باطل کو باطلی کی صورت میں دکھا، وارزقنا اجتناب، اور اللہ اس سے بچنے کی توفیق دے۔ یہ جو کاملین ہیں بڑے بڑے یہ دعائیں مانگتے رہے کہ کہیں ایسے نہ ہو پروردگار کہ ہو تو وہ آگ اور ہم پانی سمجھ کے اسے اختیار کر لیں۔ مولانا روم نے مثنوی میں اسی لیے لکھا ہے کہ آب خشرا صورت آتش مدے، اللہ جو پانی ہے کہیں وہ آگ کی صورت میں نہ نظر آنے لگے، کہیں جو برائی ہے ہم اسے نیکی سمجھ کے نہ کرنے لگیں، کہیں جو نیکی ہے اسے برائی سمجھ کے ہم چھوڑ نہ دیں۔ یہ ہے زینا، اس کی نگاہ میں اچھے کر دکھائے جاتے ہیں وہ اعمال، کیونکہ اللہ سے تعلق نہیں نہ رہتا۔ للمسرفین، ان لوگوں کو جو بے لحاظ لوگ ہیں۔ مسرف کیا ہے؟ سرفہ عربی میں السرفہ، چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جو درختوں کے پتے کھا جاتا ہے۔ تو یہ کیڑا چونکہ اپنی حد سے بڑھ گیا نا، ایک لمٹ تھی اس کی، اس نے حد سے زیادہ ہی کر دیا کہ درخت کو ہی چاٹ گیا، اسے کہتے ہیں سرفہ۔ اور سرفت الشجرہ، درخت جو تھا وہ اس کو کیڑا لگ گیا، کرم خوردہ ہو گیا اس معنی میں، اور اسی لیے صرف کہتے ہیں اعتدال کی حد سے بڑھ جانا۔ اور چونکہ اعتدال کی حد سے بڑھنا بالعموم پیسے کی صورت میں آ جاتا ہے کہ پیسے جب زیادہ ہوتے ہیں تو اعتدال سے آدمی باہر نکل جاتا ہے، اور اعتدال سے باہر نکلنا اس طرح ہو جاتا ہے کہ معصیت اور خدا کی نافرمانی کی چیزیں خریدنے لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ مسرف تھے، یعنی حد سے ہی بڑھے ہوئے تھے۔ فرعون کو بھی فرمایا ہے کہ مسرف مرتاب، اشارے میں انہوں نے وہاں کہا ہے کہ اللہ کسی ایسے آدمی کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑا ہوا ہو اور خدا کے احکامات میں شک کرتا ہو۔ انبیاء علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی رسالت میں شک کرتا ہو، خدا اسے ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس لیے یہاں پر فرمایا کہ زین للمسرفین، یہ لوگ جو حد سے بڑھے ہوئے ہیں، اگر بندگی رہتی، حد رہتی، تو اللہ کو جس طرح یاد کیا تھا نا مصیبت اور تنگی اور تکلیف میں، آج خوشی کے موقع پہ بھی اللہ کو یاد کرتا۔ اس لیے خوشی کے موقع پہ تو جان بوجھ کے ہی یاد کرنا ہے، غم کے موقع پہ تو خود ہی یاد آتا ہے، کوئی محرک ہوتا ہے، کوئی وجہ ہوتی ہے، لیکن خوشی ایسی جو چیزیں ہیں اس پہ اللہ کو یاد کرنا، اس کا اجر بھی زیادہ ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 راتوں کے متعلق کہ ان میں خدا اپنے بندوں کو نوازتا ہے، انعام کرتا ہے، مہربانی عنایت خدا کی ہوتی ہے۔ جس دن صبح چھوٹی عید ہوتی ہے یا بڑی عید ہوتی ہے، عیدین سے پہلے کی دونوں راتیں اللہ کے انعام کی ہیں، عبادت کی ہے، کیونکہ خوشی ہوتی ہے کہ رمضان گزر گیا، الحمدللہ اطمینان ہو گیا، اب خوشی ہے کہ کل عید ہے، اور اسی طرح قربانی ہے، دمبے بکرے جو بھی چیز سے ذبح کرنی ہے اس کی خوشی ہے۔ تو یہ جو دونوں راتیں ہیں نا خوشی کی، حکم ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو جو حد سے بڑھنا ہے
ایک تو یہ بات ہوئی. بہت اچھا ترجمہ اس کا شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا. عجیب بات ہے، ایسا ترجمہ وہ کرتے ہیں، ایسے لفظ چن کے لاتے ہیں کہ اندازہ ہوتا ہے اللہ نے کتنا اس پاک کلام سے انہیں تعلق دیا تھا. وہ کہتے ہیں کذالک زین المسرفین، اسی طرح اچھے کر کے دکھائے جاتے ہیں اعمال ان لوگوں کو جو کہ مسرف کا ترجمہ ان کے بے لحاظ لوگ ہیں، لحاظ نہیں کرتے. ہم سے کام پڑا تھا، مصیبت آ گئی تھی تو ہمیں پکارتے رہے، اور جب کام نکل گیا اور اچھے دن آ گئے تو مرہ کالم یدعونا الی ضر مسہ، ایسے گزر گئے جیسے انہیں ہم سے کل واسطہ ہی نہیں تھا. تو ایسے آدمی کو بے لحاظ ہی کہیں گے نا، کہ لحاظ ہی نہیں کرتا ہمارا. دیکھا آپ نے کیسا زبردست لفظ لائے ہیں کہ بے لحاظ لوگ، دیدوں کا پانی جن کا دھلا ہوا ہو. دنیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں صاحب ہم سے جب تک کام پڑتا رہا تب تک تو آتے رہے، جب کام نکل گیا تو اب کوئی نہیں پوچھتا. یہ چیز ہوتی ہے دنیا میں بھی نا. انہوں نے اس اعتبار سے مسرف کا ترجمہ یہاں فرمایا ہے. اللہ تعالی نے کہا ہے کہ ایسے لوگ، اور ایک ترجمہ اس کا یہ کیا ہے مفسرین نے کہ بے باک. بے باک کا مطلب اردو میں اچھا بھی ہے کہ فلاں آدمی بہت نڈر ہے، بہادر ہے، اور ایک بے باک کا مطلب اردو ہی میں کہیں کہیں استعمال ہوتا ہے بے باک، یعنی اسے شرم نہ رہے، کوئی جرت کر بیٹھے گناہ کی. جرت کا اچھے معنی میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے اور برے معنی میں بھی. کس کی یہ جرت ہو گئی، اتنا جری ہو گیا کہ فلاں کی توہین کرنے لگا ہے. ایسے ہی کہ اتنے بے شرم ہیں کہ جب انہیں پریشانی تھی تو ہمیں ہی پکارتے تھے، اٹھتے بیٹھتے لیٹے ہوئے بھی، اور جب ہم سے کام نکل گیا تو اب ان کا حال دیکھو کہ ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کل تک کام ہی نہیں پڑا. یہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ شکوہ ہے جو اللہ نے انسانوں سے کیا ہے. اور اسی طرح کی بات آگے سورہ یاسین میں آئی ہے. اللہ نے فرمایا یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں کے حال. 24ویں پارے میں سورہ زمر میں بھی ایک جگہ فرمایا اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں نے اللہ کی ایسی قدر کی نہیں جیسے انہیں کرنی چاہیے تھی. وہ اتنی بڑی ذات، وہ ان کو بخشنے والی، ان کی ضروریات کو پورے کرنے والی اور ان پر مہربانی کرنے والی، اور انہوں نے اس کی قدر کی نہیں جیسی کرنی چاہیے. پھر کیا ہوا؟ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ. یہ اب دنیا کا ڈر اللہ نے تخویف دنیاوی اس کو بتایا کہ پھر ہوتا کیا ہے جب لوگ اتنے بے باک ہو جاتے ہیں. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے کھپا چکے ہم، ہلاک کر دی ہم نے. القرون وہ دوستیاں یا وہ زمانہ، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے. صدی قرن کو کہتے ہیں نا، قرون اس کی جمع آ گئی. لما ظلموا، جب ان لوگوں نے شرک کیا، جب ان لوگوں نے ظلم کیا. وجاءتهم رسلهم، اور ان کے رسول ان کے پاس آئے تھے. بالبینات، واضح دلائل لے کر. وما كانوا ليؤمنوا، اور وہ ہرگز ایسے نہیں تھے کہ اللہ پر ایمان لے آتے. کذالک، اور اسی طرح نجزی القوم المجرمین، مجرم قوم کے ساتھ ہم یوں اس کو سزا دیا کرتے ہیں. اب اس آیت کریمہ میں فرماتے ہیں ان سے پہلے جو بستیاں تھیں وہ ہم کتنی کھپا چکے. قرن تو کہتے ہیں صدی کو، اور قرون ہوئی اس کی جمع. تو صدیوں کو کھپا چکے تو مطلب یہ کہ ان صدیوں میں جو لوگ آئے، اس زمانے میں جو لوگ آئے، جو امتیں تھیں، ہم نے کیسے انہیں کھپا دیا، ہلاک کر دیا، تباہ و برباد کر دیا. ان کی حالتیں ایسی ہی تھیں جیسے اوپر گزری ہے نا، مصرف حد سے بڑھے ہوئے تھے. تو جن قوموں نے حد سے بڑھ گئے، سر اٹھایا، ہم نے انہیں بھی برباد کر دیا. کیوں؟ لما ظلموا، اس لیے کہ انہوں نے شرک کیا. کھائیں اللہ کی اور نسبت کسی اور کی طرف کریں. اب آہستہ آہستہ یہاں سے قرآن شرک کے موضوع کی طرف آ رہا ہے. اسی لیے ظلم کا ترجمہ یہاں پر مفسرین نے شرک سے کیا ہے کہ جب انہوں نے شرک کیا اللہ نے انہیں تباہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کا عذاب عمومی طور پر قوموں میں جو آتا ہے اس وقت جب وہ شرک کریں اور اس کے ساتھ ایک گناہ کوئی ایسا شامل ہو جائے جس سے اللہ کی عام مخلوق کو تکلیف پہنچنے لگے.
تو قومیں اس طرح ختم کر دی جاتی تھیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ صورتحال پھر ختم ہو گئی کہ قوم پوری پہ ہی عذاب آ جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو دیکھ لیجئے، انہوں نے شرک بھی کیا اور کم ماپ تول شروع کر دی نا، تو لوگوں کو تکلیف پہنچنے لگی، اللہ نے اس کو گوارا نہیں کیا، برداشت نہیں کیا۔ اسی لیے کفر کے ساتھ حکومت چلتی رہتی ہے، لیکن کفر کے ساتھ جب ظلم مل جائے تو پھر حکومت نہیں چلتی، اور اگر تنہا ظلم ہو تو پھر تو مسلمانوں کی بھی حکومت نہیں چلتی۔ ظلم جو بھی کرتا ہے جلد یا بدیر اس کو انجام پہ پہنچنا پڑتا ہے، مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو اپنی مخلوق، اللہ کو اپنے بندے بڑے عزیز ہیں، خدا ایسے ہی لوگوں کو کسی کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ دیتا کہ جو ان کے ساتھ چاہو کرو، وہ ظلم ایک دن ایسا جڑ سے اکھیڑ دیتا ہے کہ لوگ یاد کرتے ہیں کہ کبھی فلاں چیز تھی۔ اس لیے یہاں پر ظلم، اس سے مراد تو شرک مفسرین نے لکھا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ پھر شرک اس حال میں کرتے رہے کہ وجاءتہم رسلہم بالبینات، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس آتے رہے واضح دلائل لے کر، وما کانوا لیؤمنوا، اور وہ ایمان نہیں لائے۔ یہ جو یؤمنوا سے پہلے لام لائے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں کہ نفی کی تاکید کے لیے، یعنی نفی میں شدت پیدا کرنے کے لیے، کہ ہرگز ایمان نہیں لائے، بالکل ایمان نہیں لائے۔ یا تو ہوتا کہ انبیاء علیہ السلام نہ آتے، پھر کہتے کچھ۔ انہوں نے کیا کیا؟ نبوت کے باوجود انکار کرتے رہے۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، اور اسی طرح ہم سزا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو گناہ گار ہو۔ ملزم اور مجرم میں فرق ہے نا، ملزم تو وہ جس پہ الزام لگا کس نے چوری کی، اور مجرم وہ جس کا جرم ثابت ہو گیا کہ واقعی اس نے چوری کی۔ الزام بہت لگتے ہیں، اچھے لوگوں پہ بھی لگتے ہیں، بروں پہ بھی لگتے ہیں، لیکن جب گواہی سے ثابت ہو جاتا ہے تو عدالت کہتی ہے کہ یہ پہلے ملزم تھا اب مجرم، کیونکہ اس کا جرم کا ثبوت جو ہے وہ پایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجرم تھے ہم نے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے کیونکہ انہوں نے شرک کیا۔ اور وہ جو قومیں گزر چکی جنہیں تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا، وہ قصہ پارینہ اور ماضی کی داستانیں نہیں ہیں صرف، بلکہ سنو، ثم اس کے بعد جعلناکم، ہم نے بنایا ہے تمہیں، خلائف فی الارض، ہم نے تمہیں زمین میں ان کے بعد نائب بنایا ہے، لننظر تاکہ ہم ظاہر کریں کیف تعملون، تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ بات نہیں ہے کہ وہ گزر گئے تو ختم ہو گئی بات، اس کے بعد اب تمہاری باری ہے۔ اسی لیے قرآن نے زندگی انسانوں کی جو ہے نا، اس کو جس نقطۂ نگاہ سے بیان کیا ہے وہ چیز نہیں ہے کم سے کم جو اب مسلمان سمجھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت کو پیدا کیا اور زندگی کو تاکہ تمہیں آزمائیں۔ آزمائش ہے یہ کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہاں بھی یہی فرما دیا کہ لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم اس کو ظاہر کریں کہ کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو زندگی اور موت یہ امتحان ہے، زندگی آزمائش ہے۔ ہر لمحے ہر منٹ میں آدمی سوچتا رہے کہ کیا صورتحال ہے اور مجھے کیا کرنا ہے، چوکنا ہو کر زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اعمال کیسے کرتے ہیں۔ امت کا بھی یہی حال فرما دیا کہ ہم نے تو تمہیں بنایا ان کے بعد خلائف، نائب بنایا ہے اس زمین میں، من بعدہم، ان قوموں کے بعد، لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں۔ ننظر کا ترجمہ جو ہے نا، ننظر ایک تو نظر سے کہ ہم دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہلے سے ہی جانتا ہے۔ اس قسم کے جتنے الفاظ قرآن پاک میں آئے ہیں، دوسرے بارے میں بھی آیا تھا لنعلم، تاکہ ہم جان لیں، ہمیں یہ علم حاصل ہو جائے، تو یہ مراد نہیں ہے کہ اب علم حاصل ہو رہا ہے، نہ ہی اس کا یہ ترجمہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر، اللہ کو تو پہلے ہی علم ہے، لننظر تاکہ ہم دیکھیں، یعنی تاکہ ہم ظاہر کر دیں لوگوں پر۔
ایک امت ہے، قوم ہے، اس نے کیا کرنا ہے، دوسری قوم کا رویہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، یہ خدا کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے علم میں پہلے سے ہے، لیکن قومیں نہیں جانتی، حتیٰ کہ افراد ایک فرد دوسرے فرد کو نہیں جانتا یہ کیا کرے گا کل کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ ظاہر کریں، حجت پوری ہو، گواہی پوری ہو، لوگوں کو پتا چلے کہ کس کا کیا رویہ تھا، کیف تعملون، تم عمل کیسے کرتے ہو، بس یہ چیز چاہیے۔ تو زور اس پہ دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی، اس کے اعمال کیا ہیں، اعمال جتنے اچھے ہوں گے ایمان کے ساتھ اتنی خوبصورتی ہے، اور اعمال اگر خراب ہونے شروع ہو گئے انسان کے تو اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ ایسے ہی ہے، انسان کا اپنی زندگی کو خراب کرنا، برائی میں گزارنا اور اچھائی کے اعمال نہ کرنا، جیسے کوئی اپنے سویٹر ہے، جیکٹ ہے، اسے اتار کے آگ لگا دے کہ روٹی پکانی، تو روٹی تو پک جائے گی، مگر وہ جیکٹ اور وہ جو سویٹر تھا اس کا کیا ہوا، وہ اس مقصد کے لیے تھوڑا ہی تھا۔ ایسے ہی انسان کی حالت کبھی کبھی غفلت ہو جاتی ہے، ہوتی چیزیں صحیح ہیں لیکن غفلت ایسی ہو جاتی ہے کہ زندگی جیسی قیمتی چیز کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت محافظ الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے، وہ شام کو تاجر بیٹھ جاتے ہیں نا گننے، آج تیری کتنی کمائی ہوئی اور میری کتنی ہوئی، تجھے کتنے پیسے بچے، مجھے کتنے پیسے بچے، تو حضرت فرماتے تھے یہ تو ایسے ہی ہے جیسے عورتیں سارا دن گوبر میں ہاتھ سے ڈال کے اور اپلے لگاتی رہتی ہیں اور شام کو گننے بیٹھ جائیں کہ تو نے کتنے اپلے لگائے اور میں نے کتنے اپلے لگائے، ایسے ہی ہو جاتا ہے۔ تو زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارے، اچھے اعمال میں گزارے تو کوئی بات ہوئی، اور باقی گنتے رہنا کہ اس کے پاس کتنے پیسے بن گئے، میرے پاس کتنے پیسے بن گئے، تو ایک وقت وہ آ جاتا ہے جب انسان اس چکی میں پسی جاتا ہے، بس پھر ساری زندگی کا مقصد ہی یہی رہ جاتا ہے کہ کسی طرح پیسے کماؤ، حالانکہ اللہ نے اس کام کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بتایا تھا کہ یہ سارے اسباب اور وسائل اس لیے تمہیں دیے ہیں تاکہ تم ہم تک پہنچو، ہم مقصد ہیں تمہارا، ہماری ملاقات، ہماری رضا، ہماری خوشی، اللہ کی صفات عالیہ کی معرفت، اللہ کی ذات پاک تک رسائی، یہ چیزیں ہونی چاہیے تھی۔ اس مقصد کو بھول گیا اور جو راستہ تھا اسے اپنی منزل بنا لیا۔ تو جو شخص اسباب اور وسائل کو منزل کا مقام دے دے وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے؟ گھر سے نکلے حج کرنے، درمیان میں فلائٹ دبئی رک گئی، اب دبئی اتر کے سارے دبئی گھوم رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے، اور حج گزر گیا اور دبئی سے واپس آ گئے، تو اب پوچھے بھی تم کس کام کے لیے گئے تھے اور کر کے کیا آ رہے؟ یہی چیزیں ہیں انسان۔ اللہ نے فرمایا ہم نے ان قوموں کے بعد تمہیں بھیجا لننظر کیف تعملون، تاکہ ہم دیکھیں تم کیا عمل کرتے ہو۔ صاحب 2 گھنٹے ہو، زیادہ ہی ہو گئے۔